ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ غالب کا انداز بیاں سب سے جدا، سب سے منفرد ہے۔ غالب مشکل ترین موضوعات کو انتہائی سادگی اور سلاست کے ساتھ بیان کرنے کا جادو رکھتے تھے۔ کسی نے کہا ہے کہ مغلوں نے بر صغیر کو 3 تحفے یعنی اردو، غالب اور تاج محل دیے ہیں۔ کہا کسی نے بھی ہو، لیکن مغلوں کے یہ تحفے ایسے ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ مرزا اسد اللہ خان جن کا تخلص غالب ہے، وہ 15 فروری 1869 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس فلسفی شاعر کو دنیا سے رخصت ہوئے 152 سال ہو گئے ہیں، لیکن جو شہرت اس فلسفی شاعر کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے شاعر کو نصیب نہ ہو سکی۔ جب غالب 5 سال کے تھے تو ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ میدان جنگ میں گولی کا نشانہ بنے اور وفات پا گئے، یعنی صرف 5 سال کی عمر میں والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ چچا نصر اللہ بیگ جو آگرہ کے گورنر بنے، انہوں نے مرزا کی کفالت کی، لیکن 3 سال بعد ہی، یعنی جب مرزا 8 برس کے تھے تو وہ بھی دنیا سے کوچ کر گئے۔ چچا نے گھر پر اسد اللہ کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر دیا تھا، فارسی اور عربی کے استاد مقرر کر دیے تھے۔ فارسی کے استاد کا تعلق ایران سے تھا، لہذا استاد کی صحبت نے مرزا کے مذہبی عقائد پر بھی اثر ڈالا۔ غالب کے چچا نے بغیر لڑے آگرہ کا قلعہ انگریز لارڈ لیک کے حوالے کر دیا تھا، جس کے بدلے میں انگریزوں نے انہیں نوازا تھا۔ مرزا کے چچا کے انتقال کے بعد چچا کے سالے نواب احمد بخش خان والی لوہارو نے غالب کے لیے انگریزوں کی پینشن جاری کروائی، جس سے مرزا کی گزر بسر ہونے لگی۔ 1810 میں جب مرزا کی عمر 13 سال کی ہوئی تو ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد غالب دہلی منتقل ہو گئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ شادی کے بعد مرزا چاندنی چوک کے بلی ماران محلے میں ایک حویلی کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ شروع میں اسد تخلص رکھا، پھر اسی نام کے ایک اور شاعر منظر پر آئے تو تخلص بدل کر غالب رکھ لیا۔ غالب نے آگرہ میں کچھ وقت اپنے سسر کے ساتھ بھی گزارا، جن سے غالب کی شاعری کے رجحان کو جلا ملی۔ سسر کے مشورے پر تخلص بدلا اور شراب نوشی کی لت بھی سسر سے پڑی، جو کہ تا عمر نہ چھوٹ سکی۔ ایک زمانہ وہ تھا جب غالب کو پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، کیونکہ دہلی منتقل ہونے کے بعد اخراجات بڑھ گئے تھے۔ 2 مستقل نوکر کام کاج کی غرض سے گھر میں رکھے ہوئے تھے، روزگار کا کوئی سلسلہ نہ تھا، ایک پینشن کا سہارا تھا، وہ بھی کچھ وجوہات کی بنا پر ملنا بند ہو گئی تھی۔ اب قرضہ چڑھنے لگا، مالی حالات بدتر ہونے لگے، اور اسی دوران ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی جس نے چند سانسیں ہی لیں۔ غالب نے ان حالات کو یوں بیان کیا ہے: مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ غالب کی ایک عجیب عادت تھی۔ غالب دن بھر شعر لکھتے اور رات بھر شراب پیتے، شعر کہتے جاتے اور رومال پر گرہ لگاتے جاتے، پھر شراب پیتے پیتے سو جاتے، اور ایسا کمال کا حافظہ پایا تھا کہ صبح بیدار ہونے کے بعد گرہ کھولتے جاتے، مصرے لکھتے جاتے۔ دیوان مکمل کر کے کتابت کروایا اور آگرہ بھیجا تو ہر ناشر نے چھاپنے سے انکار کر دیا، اور یہ وقت بہت سخت تھا غالب کے لیے۔ اس کے بعد غالب نے لفظوں سے کھیل کر تخیلاتی تصویریں بنانی شروع کی اور خالص اردو لغت کا سہارا لیا۔ ان کی انفرادیت اور عظمت اتنے پہلوؤں میں جلوہ گر ہوئی کہ اس کا احاطہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ غالب آسمان کی تلاش میں ضرور نکلے، لیکن زمین نے انہیں خود سے جدا نہیں ہونے دیا۔ لیجئے پیش خدمت ہیں غالب کی ایک معروف غزل کے چند اشعار۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تیرے وعدے پر جیے ہم، تیرے وعدے پر جیے ہم، تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے،
یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ غالب کی زندگی ٹیڑھی لکیر نظر آتی ہے۔ غالب نے حالات و مصائب کا مقابلہ جواں مردی سے کیا، اور وہ ہموار دائرے کو چھوڑ کر پیچیدہ پگڈنڈی پر چلنے کے عادی تھے، اور یہی انداز انہوں نے شاعری میں بھی اپنایا۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں، میری آواز گر نہیں آتی۔ داغ دل کو نظر نہیں آتا، داغ دل کو نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب کے کئی رنگ ہیں، اور سوال کر کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا ان کا ایک منفرد رنگ ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوا جب غم سے یوں بے حس، ہوا جب غم سے یوں بے حس، تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے، نہ ہوتا گر جدا تن سے، تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ غالب نے اپنے جذبات اور احساسات سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اسی لیے انہوں نے لکھا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ شکریہ۔